بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ کہانی ایران کے بادشاہ اور اس کی بیٹی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کا بادشاہ کافی دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، لیکن بادشاہ کی اداسی کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اپنے اس فرض کو پورا کرے، لیکن شہزادی نے شادی کے لیے ایک شرط رکھی تھی۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالات کے صحیح جوابات دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ چنانچہ آس پاس کی ریاستوں سے کئی شہزادے شہزادی کے 3 سوالات کے جوابات دینے کے لیے آئے، لیکن سب کے سب ناکام واپس لوٹ گئے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس ملک میں اعظم نامی ایک نوجوان رہتا تھا جو نہایت ذہین اور ایماندار تھا۔ وہ اپنے والد صاحب سے کہنے لگا کہ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں شہزادی کے 3 سوالوں کے جوابات دے سکوں۔ اس کے والد صاحب ایک عالم تھے اور وہ بہت عرصے سے لوگوں میں علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ ان کے شاگردوں میں سے ملک کے فرض کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور ملک کا قاضی بھی شامل تھا۔ باپ بیٹی کی خواہش سن کر کہنے لگا، میرے بیٹے، اگر آپ ناکام ہو گئے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن بیٹا، میں ایک عالم ہوں، لوگوں میں میری بڑی عزت ہے، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ تو اس پر اعظم اپنے والد صاحب سے کہنے لگا کہ ابا جان، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے ہیں، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک مقابلہ ہے کہ جو بھی اس میں جیت جائے، اور پھر کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ خوش نصیب بندہ میں بن جاؤں۔ آخر باپ نے بیٹی کی بات مان لی اور اسے اجازت دے دی، تو وہ خوشی خوشی بادشاہ کے دربار کی طرف چلنے لگا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ریاست میں پھیل گئی۔ دربار میں لوگوں کی بڑی ہجوم تھی۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ملکہ بھی۔ تمام وزیر اور باقی سارے عہدیدار بھی دربار میں موجود تھے۔ آخرکار شہزادی نے اپنے سوالوں کا آغاز کر دیا۔ شہزادی نے اپنا پہلا سوال کچھ اس طرح کیا کہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم یہ دیکھ کر کچھ وقت کے لیے خاموش رہا، اور پھر اس نے شہادت والی انگلی کے ساتھ ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرانے لگی اور ملکہ عالیہ کہنے لگی، شاباش اے نوجوان، آپ نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا ہے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھ گئی اور ہاتھ میں تلوار لے کر فضا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ پورے دربار کی نظریں اعظم پر تھی۔ اعظم اٹھا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کرنے لگا۔ اس پر ملکہ عالیہ کہنے لگی، شاباش نوجوان، آپ نے دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے پار کر لیا ہے۔ دربار میں سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ آخر شہزادی نے یہ کیا سوالات کیے اور اعظم نے کیا جوابات دیے۔ آخرکار شہزادی نے تیسرا اور اپنا آخری سوال کر ڈالا۔ وہ نہایت تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتری اور پھر سیڑھیوں پر تیزی سے چڑھ کر واپس تکی ہوئی اپنے نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ شہزادی کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اعظم اٹھا اور اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر شہزادی کو دیکھنے لگا۔ اس پر ملکہ عالیہ کہنے لگی، مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل میں مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگی۔ اعظم بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دل میں خدا جل جلالہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ بادشاہ اعظم سے کہنے لگا،
اے نوجوان، آپ نے شہزادی کے تینوں سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ اب یہ بتاؤ کہ شہزادی نے کیا سوالات کیے تھے اور آپ نے کیا جوابات دیے۔ اگر تم نے ایک جواب بھی غلط دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے جو انگلی فضا میں بلند کر کے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا اللہ جل جلالہ کو ایک مانتے ہو؟ تو اس پر میں نے شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی بھی فضا میں بلند کر کے جواب دیا کہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کامل ہے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگے، بہت خوب۔ اعظم پھر کہنے لگا کہ شہزادی فضا میں تلوار چلا کر یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا اس دنیا میں تلوار سے بڑا بھی کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے اپنی جیب سے قلم نکال کر اسے جواب دیا کہ قلم تلوار سے بڑا ہتھیار ہے۔ بادشاہ کہنے لگے، شاباش، بہت خوب۔ پھر بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تیسرا کیا سوال پوچھا تھا شہزادی نے؟ تو اعظم کہنے لگا کہ شہزادی جو تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر تکی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں بہت تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز ہے جو کہ نہیں تکی ہے۔ تو اس پر میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا چاہا کہ وہ دل ہے۔ دل ہی پوری جسم میں ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک لگاتار بغیر تکے دھڑکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اعظم کو اپنے پاس بلایا اور اسے گلے لگا لیا اور اس کو اپنے پاس کھڑا کر کے لوگوں سے مخاطب ہوا، اے لوگو، اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے حقدار کو اس کا حق دے دیا۔